اصل جو ہے وہ ہے سلسلے کا تاج. اچھا، خوبی کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو تاج آیا وہ کہاں آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے 4 خانہ تاج. اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا تھا. تو یہ گویا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اہل چشت نے اس کو بڑی اہمیت دی اور ان کے ہاں ایک قانون بن گیا اس کا. آج مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ خرقہ اور خلافت جب عطا ہوتی تھی تب تاج پہنایا جاتا تھا، اور یہ تاج صرف وہی پہن سکتا تھا جو سلسلے کا خلیفہ ہو. جو خلیفہ نہیں ہوتا اور صرف مرید ہوتا ہے تو اس کو عام ٹوپی پہننے کا حکم ہے، اس میں تاج پہننے کا نہیں. ہمارے جو سلسلے میں تاج ہے وہ یہ تاج ہمارے سلسلے کا ہے نہیں جو ہم لگاتے ہیں. ہمارے سلسلے کا تاج وہی چوخانہ تاج ہے اور اس میں ایک مینار کی طرح کھڑی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ چونکہ حضرت شاہ عبد الحی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ تھے حضرت نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت نبی رضا شاہ صاحب نے حضرت عبد الحی شاہ صاحب سے عرض کی کہ حضور ہمارے ہاں اس تاج کو بنانے والے لوگ نہیں ہیں، ان کو آتا نہیں بنانا، اگر آپ فرمائے تو ہم اس طرح کا تاج بنا لیں. تو آپ وہ تاج بنوا کر لے کر گئے تھے آپ کی خدمت میں. تو آپ نے وہ تاج دیکھا اور آپ نے پسند کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ اچھا ہے. تو آپ نے فرمایا حضور اس کو لگانے کی اجازت دے دیں. تو آپ نے آپ کو وہ تاج پہنایا اور اجازت دے دی. تو یہ تاج جو ہے جب سے ہندوستان میں رائج ہوا ابو العلائی خاندان میں، لیکن ابو العلائی خاندان میں اس تاج کو لگانے کا صرف خلفاؤں کو اختیار ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو ہم یہ پٹکا وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور یہ رنگ، یہ بھی خلفاؤں کے لیے ہے خالی، اور پیرانے اکرام کے لیے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. اور اگر کوئی اپنی مرضی سے کرتا ہے یہ تو وہ توہین کرتا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ اس کو لگانے کے بعد آپ کسی غیر شرعی امور میں شریک نہیں ہو سکتے. اس کو لگانے کے بعد آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ اس کی عظمت اور اہمیت آپ کو اپنے کردار سے ادا کرنی پڑتی ہے قیمت. اب یہاں ہم اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. یہ لگا کر بھی جو چاہے کر رہے ہوتے ہیں. یہ تاج جو تھا ہمارے بزرگوں کے لیے عظمت اور ان کے کردار کی اعلیٰ ترین بہترین نشانیوں میں سے تھا. لوگ اس تاج کو لگانے والوں پہ بھروسہ کرتے تھے، اعتماد کرتے تھے. آج ہم نے اس کی حیثیت کو ختم کر دیا.
کیونکہ اس تاج کو لگا کے اگر ایک شخص کوئی برائی کرتا ہے اور وہ نظر میں آ جاتا ہے تو وہ ہر اس تاج کو لگانے والوں کو پھر شک کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ وہی ہے. تو اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے لوگوں کو. اب پیرانے کرام کو چاہیے کہ مریدین کے لیے وہ کالی یا اس رنگ کی جو اورنج جوگیائی رنگ کہلاتا ہے اس کے تاج بنا دے، ٹوپیاں بنا دے، لیکن ایسے وائٹ تاج، سفید تاج نہ پہنے مریدین، تاکہ شناخت ان کی الگ ہو جائے کہ یہ ابھی زیر تربیت ہے اور یہ تربیت یافتہ ہے. اب اصول ہے ایک کہ جب آپ دستار بندی کرتے ہیں تو کب کرتے ہیں؟ جب وہ فارغ التحصیل ہو جاتا ہے، پھر دستار بندی کی جاتی ہے اس کی، اور وہ دستار اس کے سر پہ اچھی لگتی ہے. تو اسی طریقے سے اس تاج کا ہے کہ جب وہ اپنی تربیت لے کے اور شیخ اس کو اجازت دے دیتا ہے کہ یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ جتنی اس کی تربیت کر دی گئی ہے اب یہ مزید آگے لوگوں کی کر سکتا ہے، تو اس کو تاج پہنا دیا جاتا ہے. تاج پہننا گویا تربیتی یافتہ ہونا ہوتا ہے. اب ہر آدمی اگر تاج لگا کے گھومے گا، وہ جو چاہے کرتا پھرے گا، تو اس تاج کی اہمیت اور حیثیت تو ختم ہو جائے گی. یہ بالکل گویا ایسا ہے کہ جیسے کہ ایک سرکاری گاڑی پہ بتی ہوتی ہے لگی ہوئی، وہ ہر آدمی لگا سکتا ہے؟ جرمانہ ہوگا اس پہ، پکڑ لیا جائے گا اس کو. تو یہ ایک نشانی ہے اس کے سرکاری ہونے کی، اس کے اجازت یافتہ ہونے کی. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں. اگر اس کو لگاتے ہیں تو اس صورت میں لگائیں جب کوئی شیخ تمہیں اس کی اجازت دے دے اور تمہارے سر پہ رکھ دے، پھر تم اس کو لگاؤ بھی، مگر اپنے کردار سے اس کو عزت بھی دلاؤ، اپنے طور طریقوں سے اس کی عزت بھی کراؤ، تو فائدہ ہے پھر اس تاج کا.